لیا ہے کہ تھانہ بھون اور جلال آباد اور نانوتا میں قادیانی لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میں کل نانوتا کے ایک مفتی صاحب جو دہلی پروگرام میں ساتھ تھے، رات واپسی میں میں نے ان سے معلوم کیا کہ اب سے 2 سال پہلے مجھے دارالعلوم دیوبند کے تحفظ ختم نبوت کے نگراں مولانا شاہ عالم صاحب نے نانوتا میں بتایا تھا کہ قادیانی نانوتا میں گھسنے کی زمین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہوا اس کا؟ تو رات میں 2:30 بجے جب واپس آ رہے تھے کہنے لگے مولانا کتنی پرانی رپورٹ آپ بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا قریباً 3-4 سال ہو گئے۔ کہنے لگے نانوتا میں محلہ شیخ پورا یا شیخو پورا نام لیا، اس میں قادیانیوں نے مکان خرید لیا۔ میں مدرسے میں مست ہوں، آپ اپنے کاروبار میں مست ہیں، آپ اپنی زمین میں مست ہیں۔ آپ صبح کہاں جاتے ہیں؟ چابی لاؤ، کہاں جاؤ گے؟ دکان جانا ہے، ریڈی میڈ دکان کھولی ہے میں نے، شو روم پہ جا رہا ہوں میں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کھیت جا رہا ہوں۔ مولانا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہا ہوں۔ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مدرسے جا رہا ہوں۔ سب کے کام تقسیم ہیں، سب ذمہ داریوں پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم سوتے رہے اور باطل طاق میں لگا رہا، وہ راستے تلاش کرتا رہا۔ ہمارے گھر کی برابر میں قادیانی آ گئے، ہمارا چھوٹا بھائی قادیانی بن گیا۔ ہمارے سے مراد کسی کا بھی بھائی، ہمارے گھر کی دیوار کے نیچے شکیلیت کا فطرہ وجود لے گیا۔ میاں اگر یہ سوال کیا جائے آپ سب سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہمارے باطل بھانپ چکا ہے، باریک نظر سے دیکھ چکا ہے کہ مسلمان ضمیر کے اعتبار سے مر چکا ہے، اس کی دیوار کے نیچے ہی نقب لگاؤ، پاڑ دو، دیوار کو توڑو، اس کے گھر میں ہی فتنہ شکیلیت کو گھساؤ، اس کی دیوار کے نیچے قادیانیت کے محل کو بناؤ۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گاؤں میں قادیانیت کیسے آ گئی؟ اس لیے آ گئی میں اپنے کاروبار میں مست ہوں، میں اپنے گھر میں مست ہوں، اپنی تجارت میں مست ہوں، اپنے مدرسے میں مست ہوں، اپنی مسجد میں مست ہوں، اپنے کام میں مست ہوں۔ باطل اپنا کام کر رہا تھا، وہ سراغ لگا رہا تھا، قادیانیت آ گئی، شکیلیت آ گئی۔ اب تو وہ لوگ آ گئے ہیں جو یہ کہنے لگے ہیں کہ میں خدا سے باتیں کر کے آیا ہوں۔ اب تو وہ لوگ دنیا میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں رب سے بڑا بھی ایک رب ہے۔ ہاتھ جوڑ کر یہاں کے جوانوں سے میں حضور الرحمان یہ گزارش کر کر جانا چاہتا ہے، آپ سب کی جیبوں میں بڑے بڑے موبائل پڑے ہوئے ہیں، میں گزارش کر جاتا ہوں آپ کسی بھی داڑھی، اور مائیں بہنیں بھی کان کھول کر کے سن لیں، آپ کے پاس بھی موبائل لیتا ہے، آپ کسی بھی داڑھی، ٹوپی، کرتے، پائجامے والے کا موبائل میں بیان ہرگز نہیں سن سکتی، آپ سن سکتی یا سن نہیں سن سکتے، آپ اسی عالم دین کا بیان سنیں جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ پہچانتے ہیں، ورنہ داڑھی، ٹوپی، کرتے اور پائجامے والوں کو محفوظ الرحمان کی آنکھیں ابھی دیکھ کر آئی ہیں کہ کسی کی داڑھی، ٹوپی، کرتا، پائجامہ اور چہرے کا نشان، سجدے کا نشان دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسلمان ہے، کتنی اچھی بات بتا رہا ہے، ورنہ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ منٹوں میں ایمان کا سودا ہو چکا ہوگا، منٹ نہیں لگے گی، سودا ہو چکا ہوگا۔ بہت باریکی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا زندگی کا۔ آپ قطعاً اپنے موبائل میں قطعاً کسی کا بیان نہ سنیں جس کو آپ نہیں جانتے۔ پریشانی کا حل اللہ کے رسول کی دعا ہیں، وہ سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے اور درخواست ہے، یہ اصل ہے کہ اگر ان بچوں کو آپ کو بچانا ہے تو آپ کو واپس آ کر تعلیم گاہوں کی طرف ان کو تعلیم پر لگانا پڑے گا۔ اگر آپ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کی جاتی ہے آپ سے 1 وقت کھانا کھائیں، 2 روٹی آپ کھاتے ہیں 1 روٹی کھائیں۔ ان بچوں کی تعلیم کے لیے تو 1 وقت کے کھانا نکال کر ان کی پڑھائی پر خرچ کیجئے، اسکول کی فیس دیجئے، کتابیں لا کر دیجئے۔
دیجئے، قلم ان کے ہاتھ میں دیجئے۔ ہمیں ان بچوں کو نہ کسی ہتھیار کے دینے کی ضرورت ہے، نہ تلوار کے دینے کی ضرورت ہے، نہ بم بارود کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں اور ملک ہندوستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ان بچوں کے ہاتھ میں قلم اور کاپی سنبھال دیجئے، اس لیے کہ تلوار کا زخم اگر جسم پر لگے گا وہ دوائی کے بعد بھر جائے گا، وہ دوائی کے بعد ختم ہو جائے گا، اور قلم کا جو زخم ہوگا، قلم کی جو طاقت ہوگی وہ تلوار کے زخم سے زیادہ بڑی طاقت ہے۔ قلم کی جو طاقت ہے وہ بم اور بارود سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب کسی جج کا مجرم کے خلاف قلم چلتا ہے اس کو سلاخوں کی پیچھے دھکیل دیتا ہے اور 50 سال اس کے سلاخوں کے پیچھے کٹوا دیتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے اس کے قلم کی۔ پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگوں کو مکے کی گلیوں میں جا کر دعوت دیتے ہیں، آپ کو جو مارا اور پیٹا جاتا ہے، آپ اس پریشانی میں ڈوب کر اتنا کام کر کر چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ملتا کیا ہے؟ اللہ کا رسول جواب دیتا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس محنت سے مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس محنت کا اجر تو میرا اللہ۔ ہم بھی اسی لیے پڑھاتے ہیں، ہم بھی مدرسوں میں اسی لیے، جو اجر آپ دیں گے، جو پیسہ آپ دیں گے وہ قاری صاحب کے تھیلے میں آج ہے، کل ختم ہو جائے گا، اور رب کی طرف سے جو اجر ملے گا وہ صبح قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس کو ختم ہونے کے لیے کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے، وہ باقی ہے، باقی ہے، باقی ہے، اور وہ صرف اخلاص کی بنیاد پر اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مار سکتے۔ ان بچوں کے عقائد درست کرے جائیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ زمین دے دو، ہم زمین دے دیں گے، مکان مانگے مکان دے دیں گے، جائیداد مانگے جائیداد چھوڑ دیں گے، بزنس مانگے بزنس چھوڑ دیں گے، جان مانگے جان دے دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان کا سودا کر لو، ہرگز نہیں ہو سکتا، عقیدے کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بچوں کا عقیدہ درست کرانے کا، اور ان کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے، اور یہ اسکول میں جانے کے بعد یہ بچے جس لباس میں جن چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر گلی گلی یہ مکتب قائم ہو جائے، کوئی درخت ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مکتب کی شاخوں کی جڑیں تحت الثرى میں ہوگی، اور اس مکتب کی شاخوں کا نظام عرش معلیٰ تک چل رہا ہوگا۔ آپ مضبوط کریں، آپ مستحکم ہو۔ فقیر کی ادنا سی گزارش پر اگر آپ دھیان دے لیں گے بڑے افراد، تو میری چھوٹے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ گزارش یہ ہے، قاری طاہر صاحب کو اللہ نے اولاد صالح سے نوازا ہے، آپ جیسے باہمت افراد سے نوازا ہے۔ یہ جگہ جو کوڑیوں میں گندگی میں لبریز تھی، آج قرآن کی آواز سے گونج رہی ہے۔ اگر آپ صبح سے ایک رجسٹر لیں، قاری صاحب کے پاس لائیں، میں روزانہ میں یہاں کچھ ہمت سی محسوس کر رہا ہوں قاری صاحب سے کے پاس یہ بات پہنچاتے ہوئے کہ میں نے کل بھی پرسوں بھی ہمارے یہاں گوگوان ہو یا کل برالا ہو یا ہریانے کے جتنے گاؤں ہیں، سب میں کمیٹیاں بنوائی ہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ محفوظ الرحمن جو تم روزانہ بات کہہ رہے ہو، اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے قاری طاہر صاحب کی شکل میں سامنے لا کر کھڑے کیے ہیں۔ میں روزانہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں یا ہماری مسجد میں یا ہمارے یہاں دارالسلام کے برابر میں یہ جو مسجد ہے، اگر اس میں 100 گھر لگتے ہیں، 200 گھر لگتے ہیں، تو ایک رجسٹر خریدا جائے 50-100 روپے کا، بہترین رجسٹر۔ گلی نمبر 1، گلی نمبر 2، گلی نمبر 3، گلی نمبر 4، گلی نمبر 5، گلی نمبر 6، گلی نمبر 7، گلی نمبر 8، 9 اور 10۔ گلی نمبر 1 میں 10 گھر ہیں، گلی نمبر 2 میں 8 گھر ہیں، گلی نمبر 4 میں 30 گھر ہیں، گلی نمبر 6 میں اتنے گھر ہیں، اور کس کس کے گھر ہیں یہ مینشن ہمیں کرنا چاہیے سروے میں، اپنے محلے کا، اپنی گلی کا۔ اس میں آپ کا
خانہ بنے کہ اس گھر میں، گھر نمبر 1، اس گھر میں کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں اور عورت ہے، بچیاں کتنی ہیں، جوان کتنی ہیں، شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں، اور اس گھر میں چھوٹے بچے کتنے ہیں۔ ان بچوں کو پوچھے کہ اس گھر میں 4 بچے ہیں، بیٹے کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا دارالسلام پڑھنے جاتا ہوں۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہیں نہیں جاتا۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں بھی کہیں نہیں جاتا۔ آپ اسکول نہیں جاتے؟ کہ نہیں اسکول نہیں جاتا۔ آپ یہ سروے کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے دارالسلام کی برابر میں، اطراف میں اگر 100 گھر ہیں تو 100 گھروں کا سروے ہو، اور سروے کے بعد رپورٹ تیار کی جائے، پتہ یہ چلے گا کہ دارالسلام کی برابر میں بچے 300 رہتے ہیں اور 100 دارالسلام آتے ہیں اور 200 بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ جاتے کہ صبح جب آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی گلیوں میں گھومتے ہیں یا دکان پر گھومتے ہیں، آپ کا دل یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ 8 بجے اسکول کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور 8 بجے مدرسے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بچہ یا تو اسکول جانا چاہیے یا مدرسے جانا چاہیے، یہ نہ مدرسے میں ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی بچہ ہو، یہ نہ اسکول گیا ہے نہ مدرسہ گیا ہے، آپ اس سے پوچھیں سب کو کہا کس کے بیٹے ہو کہ میں عبدالحمید صاحب، کہاں ہے تمہارا گھر کہ میرا 5 منٹ نکالیے، 5 منٹ اس بچے کو لے کر گھر جائیے، ان کے گھر کا دروازہ کھلوائیے، وہاں جا کر بیٹھیے، ہمدردی کی، آپ مسلمان نہیں ہیں یا ایسے ہی انما المؤمنون اخوہ قائم ہو جائے گا، ایسے ہی مواخات قائم ہو جائے گی، ایسے ہی مدنی معاشرہ قائم ہو جائے گا، یا بیانات کے سنتے سنتے ایسے ہی ماحول قائم ہو جائے گا؟ کیوں نہیں نکلتے آپ اپنے گھر سے؟ کیوں نہیں اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے؟ یا ایسے ہی عید کی نماز میں کھڑے ہو کر ایک خطیب عیدگاہ سے پہلے جا کر کہتا ہے اللہ کا رسول جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں دیکھا بچہ رو رہا ہے، آپ نے اس کی انگلی پکڑی، گھر لائے، اما عائشہ نے نہلایا دھلایا، تم بھی بیٹھے بیٹھے روتے ہو، اگلا بھی بیٹھے بیٹھے، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، حل یہ ہے اللہ کا رسول اس بچے کی انگلی پکڑ کر گھر لے جاتا ہے، نہلاتا دھلاتا کپڑے پہناتا ہے۔ حل یہ ہے کہ گلی میں کھیلنے والا بچہ کس کا ہے، چلو بیٹے میرے ساتھ، اپنا کام چھوڑیے، اپنی دکان آدھے گھنٹے بعد کھولیے، اپنے سفر پر 10 منٹ بعد جائیے، اپنا کام چھوڑ دیجئے، رک جائیے، بیوی کو کہیں رک جاؤ، اگر یہ نسل بگڑ گئی تو اصل خراب ہو جائے گی، ہمارے پاس کچھ نہیں بچ پائے گا۔ آپ کو آپ کے محلے اور گلی میں بہت سارے گھر ملیں گے، جب کسی غریب کے بچے کی انگلی پکڑ کر آج تک میاں آپ اس کے گھر نہیں پہنچے ہیں، آج تک محلے کے اس دروازے تک آپ کے قدم نہیں گئے ہیں، آپ جائیں گے اس غریب کے بچے کو اندر لے کر، آپ نے کہا جاؤ گھر میں کہو کہ میں تمہارے ابا سے ملنا چاہتا ہوں، اندر سے آواز آئے گی اس بچے کا باپ نہیں ہے، اس کے باپ موجود نہیں ہے گھر میں، اس کے ابا نہیں ہے گھر میں، کون ہے گھر میں؟ اس کی 2 جوان بہنیں ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ہمارے یہاں آمدنی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کمانے والا نہیں کوئی ہے، یہ 6 سال کا بچہ ہی میرے پاس ہے، اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، وہ تمہارے سے اس کے آنسو بھیک مانگ رہے ہوں گے، تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے، اپنے بچے کی 1000-2000 روپے ٹیوشن کی اور اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں، اور یہ یتیم بچہ گلی میں کھیلتا ہے۔ افسوس ہے اور لعنت ہے ایسے آدمی پر جو اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے اور محلے کے بچے کو غور سے نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری گلی میں وہی بچہ ان پڑھ رہ جائے گا۔ آپ اس کی والدہ سے کہیں آپ آج کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں لائیں گی، آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، موت مقدر تھی، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا، ہمیں آج تک معلوم نہ تھا، جو عمر نے جواب دے دیا تھا، جو بوڑھیا عورت یہ کہہ رہی تھی اللہ کے یہاں عمر کا اور میرا فیصلہ ہوگا کہ وہ عدالت میں بیٹھ کر وہ فاروق اعظم ہے، اس وقت کہا تھا فاروق اعظم نے تمہارے حالات کا علم فاروق کو عمر کو کیسے ہو رہا ہے؟ آپ اس والدہ سے کہیں آج کے بعد یہ بیٹا میرا ہے، اس کی فیس میں ادا کروں گا، اس کا اسکول کا بیگ میں لاؤں گا، 200 روپے کا اسکول کا بیگ آ جائے گا میاں، 1000 روپے میں اس کے سارا سال کے
اس کا کام چل جائے گا. اس کے قلم کے خریدنے کے لیے بچے کے پاس کاپی نہیں ہے. کتنے بچوں کو میں نے دیکھا اسکول کی کاپی نہیں ہے, اسکول کی کاپی کے پیسے ماں کی جیب میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اولاد اور نسل ان پڑھ رہ رہی ہے. اسی لیے ان پڑھتا بڑھتی جا رہی ہے. یہ کسی قاری طاہر کا یا کسی مولانا کا کام نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے. اگر سارے یہ فکر اوڑھیں گے اور سارا محلہ اس میں لگے گا تو روشنی پھیلے گی, ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. بیان اس کا علاج نہیں ہے, بس شور بچانا اس بیماری کا علاج نہیں ہے. اس بیماری کا علاج ہے رجسٹر خریدو, اپنے محلے کی سروے رپورٹ بناؤ, اس میں ایک خانہ اور کر لینا. ہمارے میں جب آپ سروے کرنے جائیں گے اس میں ایک خانہ اور لکھ لینا, اس گھر میں 6 بالغ مرد ہیں, 6 بالغ مرد و عورت ہیں, 2 بچیاں ہیں, 2 ماں باپ ہیں, 6 آدمی ٹوٹل ہیں. ان سے یہ بھی معلوم کرنے جب جا ہی رہے ہیں کہ ان 6 میں سے ووٹ کس کس کا بنا ہے, آسان ہو جائے گا, پتا چلے گا آپ کو. ہمارے محلے میں 700 کی ووٹنگ ہے, 400 کے ووٹ بنے ہوئے ہیں اور 300 کے ابھی ووٹ بنے ہوئے نہیں. آپ فکر کریں گے کہ 300 کے ووٹ کیوں بنے ہوئے نہیں ہیں, بنانے چاہیے. جو بچہ مدرسہ اور اسکول نہیں جاتا اس کو مدرسے کیسے بھیجنا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے, زمین دینے سے بہتر مکان بنانے سے بھلا, ان کی دنیا بنانے سے بھلا ان کے ہاتھ میں قلم اور کاپی کا اندازہ کر کر ان کے ہاتھ میں یہ چیز دگا کر چلے جاؤ. پھر یہ دنیا کو آئینہ دکھا سکتے ہیں, یہ دنیا کے سامنے شیشہ لا سکتے ہیں, یہ فولاد کی دیوار کی طرح ہماری نسل کھڑی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ابھارنا چاہتے ہیں تو علاج ہے صرف تعلیم, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تعلیم شروع ہوگی آپ کی ذمہ داری لینے سے, آپ کی ذمہ داری لینے سے, آپ کی ذمہ داری لینے سے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ 2 منٹ کے لیے کم سے کم ہاتھ کا اشارہ کر کر یہ کہیں کہ ہم کہیں ہو نہ ہو اپنے محلے کا سروے رپورٹ بنا کر قاری طاہر صاحب تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. کریں گے بھائی, یہ کام کر لیں گے آپ حضرات.